یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا، حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی۔ تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے آپ ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں۔ کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے۔ تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی۔ تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں، حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی نے، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج
یہ عجیب منظر ہے. شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، تو حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد. فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا. ہر تکلیف کو. جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی. تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا. حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی. یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی. حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے. 15 سال یا کچھ زیادہ آپ کی عمر تھی جب حضور نے بیاہ کر دیا تھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آپ 30 سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ دین کی کوئی بات کر، کوئی تکلیف برداشت کر، تو کہتے ہوں میں تو ابھی بچہ ہوں. یعنی 29 سال کی عمر ہوئی ان کی. چلیں جس نے زیادہ لکھی ہے اس نے 32-33 لکھ دی ہوگی، 40 تک کوئی بندہ نہیں گیا. لیکن میں جس روایت پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں ان راویوں نے 29 سال عمر حضرت فاطمہ کی، اور ڈھیر سارے محدثین نے لکھی. یارو حیرانگی کی بات ہے نا، اس 29 سال کی عمر میں انہوں نے حضور کا بھی کھول کے ساتھ دیا، مولا علی کا گھر بھی پورا آباد کیا، اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے میدان کربلا بھی سارا سجا دیا، دنیا کا انقلاب برپا کر دیا. 29 سال کی عمر میں کام کرنا ہو تو سال تھوڑے بھی بڑے ہوتے، اور نہ کرنا ہو تو پھر تو 80 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں. بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے 80 سال کے بچے بھی. آپ نے بڑے تب ہونا ہے جب آپ نے نفسیاتی طور پہ بڑے ہونا ہے، لیکن آپ کی عمر ہو گئی ہو 70 سال لیکن تصویروں کی خواہش ابھی بھی نہ جاتی ہو. ابھی بھی پروگرام بنتا ہو کہ کوئی بندہ مل جائے تو بریانی کھانے جائیں لاہور، ابھی بھی آپ اس سے نکلے نہ ہو اس کیفیت سے، ذوق شوق ابھی وہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قد بڑا ہوا، عمر بڑی ہوئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ پختگی نہیں آئی جس کی ضرورت تھی. ہمیں ذہنی طور پر پختہ ہونا چاہیے. میری بات پر توجہ کریں گے آپ حضرات اور غور کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کی تکلیفوں میں انہوں نے ساتھ دیا. ایک تو یہ اوجڑی اتاری تو پھر یہ وقت بیتتا گیا. ایک حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے، امام صاحب بھی نے لکھی ہے. نبی پاک نے نا دین کے لیے بڑی مشقت کی، جد و جہد کی. حضرت فاطمہ چھوٹی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی حضور کو کام کرتے. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا. نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے. میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا. لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی. اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا. فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے. یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں. حضور وجود تھکا ہوا ہے،
یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے، مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو، سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی، چلو بہن فوت ہو گئی تو اس کے بچوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہماری اماں کا حصہ دو، تو چاروں بھائی جا کے بیان الفی دے آئے جج کے سامنے، ہماری بہن ہی کوئی نہیں، بیان الفی دے آئے معاذ اللہ، بہن ہی کوئی، کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جنالی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا انہیں، اور یہاں آ کے تیری میت پہ کھڑے ہوں۔ میرے بھائی یاد رکھے اپنی قبر پہ بوجھ تقسیم وراثت کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بیٹی کو اس کا حصہ ملے، اور صحیح معنوں میں بیٹی کو اس کا حصہ ملے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے بھائی نے ساری جائیداد اپنے قریب کر لی کیونکہ ابھی تک جائیداد کے احکامات بھی نہیں آئے تھے۔ ان کی زوجہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد انتقال کر گئے، احد میں شہید ہو گئے، ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، حضور اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں بیوہ عورت ان کے نکاح کیسے کروں، ان کو رخصت کیسے کروں؟ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی جس کو آیت معراج کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اور بلا کے فرمایا اللہ سے ڈر جا، 2/3 اس کی بیٹیوں کو دے، 8واں حصہ اس کی بیوہ کو دے، اور باقی جو بچ جائے وہ تیرا ہے، لیکن جو جس حقدار کا حق ہے وہ حق اسے۔ اور میں نے کئی ایسے بھی باپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑی جائیداد تھی، پر جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے ادھر آؤ مجھ سے نام کرا لو، بعد میں کہیں میرے بھائی نہ اٹھ کھڑے ہو، کہیں تمہارا بہنوئی نہ دعویٰ کر دے۔ سارا بیٹوں کے نام کر گئے، پیچھے بچ گئی ماں، 8واں حصہ بیوی کا، اس حدیث میں جامع ترمذی میں نے عرض کیا، ماں بچ گئی۔ اب وہ بیچاری، بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کے پاس رہے گی، چھوٹے سے پیار زیادہ ہے، اور چھوٹا کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کمرہ ہی کوئی نہیں خالی، وہ کہاں رہے؟ وہ بوڑھی اماں کدھر جائے بھلا؟ اگر خامن سارے بیٹوں کے نام جو کر گیا تھا تو کسی کونے کی کوئی ایک دکان اپنی زوجہ کو بھی دے جاتا، کوئی اگر
ایک اگر کوئی پلاٹ کسی جگہ اس بیچاری کے نام بھی کر جاتا جس کا شریعت نے حصہ رکھا تھا، اگر اپنی زندگی میں ہبہ کر رہا تھا، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، اگر ہبہ کر ہی رہا تھا تو کچھ تھوڑا اس کو بھی دے دیتا، جس نے بچوں کو پالا تھا، کوئی تھوڑا سا اس بیچاری کے حصے میں بھی آ جاتا، چلو اس کا بھی بڑھاپا وقار سے گزر جاتا۔ لیکن بیٹوں کو نوازتے نوازتے لوگوں نے بڑے بڑے حق ضائع کیے، بیٹوں کو پالتے پالتے بڑے بڑے حق ضائع کیے۔ میں کہہ چکا ہوں اس درد سے بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ لفظ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ تو باپ کی جوئیں بھی نکال دیتی ہیں۔ یہ محبوب نے جملہ فرمایا، تو جمعے تک نکال دیتی ابا کے سر سے، تو بڑی پیاری ہوتی۔ تو مہربانی فرمایا بیٹی کو اس کا اصل حق دیں، جائیداد میں اسے حصے دار بنا، بیوی کو اس کا حق دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ والد نے یہ کام صحیح نہیں کیا، آپ اپنے باپ کی قبر سے بوجھ اتار دیں، اپنی بہن کو جو اس کا حق بنتا ہے اسے دیں۔ بھائی یہ جرت کریں، بھائی طاقت کا مظاہرہ کریں، بھائی ہمت کریں، دیں بہنوں کو، کیوں نہیں دیا جا رہا؟ والد کی جائیداد سے حق ہے، حصہ ہے ان کا، اس حصے کو لینا ان کے لیے بڑا ضروری۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں جو انسان اپنے بچوں کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں۔ حضور نے زندگی میں بھی منع کیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ علماء نے اجازت دی ہے، اگر کسی دینی مرتبے کی وجہ سے اگر والد اپنے کسی بیٹے کو زیادہ دیتا ہے تو زیادہ دے سکتا ہے کسی کو، اس کو اجازت ہے۔ ایک چوتھے پانچویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا۔ ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں، وہ رکھ لے بس مہربانی۔ تو حضرت بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، تھک جاتا ہوں، تھک گیا، بات آگے نکل گئی۔ اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی، مجمع ہوا نا، جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا، کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے۔ مرضی ہے نا جی، یہی رس بولے تو دی مہربانی۔ تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس، حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں، کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو۔ پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے ہیں، حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ۔ اور میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو۔ اور جب میں بیٹھا، ایمانداری کی بات ہے، میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے، اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے، جاؤ نوکری کرو۔ اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی، معاملات حل ہو گئے۔ باتیں بڑی ہیں، جو کروں تو کیا کروں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش کر دوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب تو ہی اڈیاں، ہم نے
ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے۔ میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا۔ میں کسال کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے۔ میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن مجھے ان کے ارب اور کھرب پتی مرید ہیں۔ کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے۔ میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے۔ میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے۔ ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی۔ بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا، میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا ہوں۔ میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا، اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے۔ فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا، اور کبھی محسوس نہ کرنا۔ مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا۔ مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ۔ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وساؤن کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے، جے کر سائیں وساؤن کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال۔ طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں۔ میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا، بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے، اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے، اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اسی نام سے پہچانے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا۔ باتیں ہو ہی نہیں سکی، بھی تو ایک پہلو کھلا ہے، ابھی تو دفتر پیچھے پڑے، انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا، ان کی باتیں پھر چھیڑوں گا، اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کروں، میں تو فرماتا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں، جمعے میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے، وہاں کچھ اور، کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں، یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر، اس طرح کر کے۔ ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں، فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے؟ میں کہتے مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہو تو میں بتا نہ دوں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے، اور کہاں لندن، اور کہاں سارا زمانہ، اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا۔ بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے،
تے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مند اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا۔ بس دعا کرے تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا، وہ برقرار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا، وہ برقرار رہے۔ آخر دعویان الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بیچتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، اسلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔
جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں۔ نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، کہا یہ میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔
یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، اور یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے بد، کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو اللہ کی بڑا ہے جی بھائی، مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں، فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم،
فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لوئن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے. اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے ایک میگی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میگی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. نک میگی نگی ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب. کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے. تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے. ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا. فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی. فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن. اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں. کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے. دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو کام ہے اس کا. بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، میاج ہی نہیں. حضرت مولا علی
شیر خدا علی المرتضی امام الاولیاء صاحب صدق و صفا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں، فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی